Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O-Level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic relations with other states. مطلب یہ ہے کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ ہم کس طرح تعلقات قائم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. آج ہم اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے. Muslim state cannot follow the policy of territorial expansion and unprovoked aggression because Islam is a religion of peace. اسلامی ریاست کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ریاست کو بڑھانے کے لیے تشدد اور پرووک کا مطلب ہوتا ہے اشتعال دلانا. ایگریشن کی طرف ہم ایگریشن دلا کر اپنی ریاست کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو امن کا مذہب بنایا ہے. تو اس سلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست اپنی پالیسیز کو ٹیریٹریل ایکسپینشن یعنی علاقائی حد کو بڑھانے کے لیے ظالمانہ انداز میں نہیں بنا سکتی. اس کو مہربانی اور دوستی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. The foreign policy is already mentioned and described in the Quran. جو فورن پالیسی ہے یعنی کہ دوسرے ممالک سے جو ہم نے تعلقات قائم کرنے اس کے اصول پہلے سے ہی قرآن میں بتا دیے گئے ہیں. اینڈ دا سنہ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بآسانی مل جاتے ہیں. We have sufficient guidance to deal foreign policy. اور ہمارے پاس بہت زیادہ گائیڈ لائن ہے یعنی کہ رہنمائی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے فورن پالیسی کو بنانا ہے، یعنی کہ ہم نے بیرونی پالیسی کو بنانا ہے، دوسرے ممالک سے کس طرح تعلقات قائم کرنے ہیں. یہ ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں بہت طویل گائیڈ لائن مل جاتی ہے. رسپیکٹ ٹو ادر پیپلز انٹرسٹ، یعنی ہم نے سب سے پہلے دوسرے لوگوں کی انٹرسٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے. رائٹ آف لائف سیکیورٹی ان انٹرنیشنل ریلیشن شپ آف اے مسلم، جب ہم بین الاقوامی تعلق قائم کریں گے تو ہمیں اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مفادات کا بھی خیال کرنا ہوگا. اسلام سیلفش ہونے سے بچاتا ہے اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جس طرح تم اپنے لیے مفاد سوچتے ہو اسی طرح پالیسی بناتے ہوئے تم نے دوسرے اور غیروں کے لیے بھی مفاد کا سوچنا ہے اور ان کے مفاد بھی سامنے رکھنے ہیں. Muslim state generates relationship with others for maintaining peaceful relations with the exchange of goodwill mission. مسلم ریاست جب بھی کسی دوسری ریاست سے تعلقات قائم کرے گی تو اس بات کا خاص خیال رکھے گی کہ اس نے اپنے گڈ ول مشن کو آگے بڑھانا ہے. گڈ ول کا مطلب ہے کہ جو اسلام کی اچھائی ہے جس کی وجہ سے اسلام مشہور ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ پیسفل ریلیشن شپ قائم کرے گی، اور کسی بھی ایسے پیسفل ریلیشن کو چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ ایگریشن کے ریلیشن کو قائم نہیں کرے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جس بھی ریاست سے تعلقات قائم کرنے ہیں ہم اچھی بنیادوں پہ قائم کریں گے، دوستانہ بنیادوں پہ قائم کریں گے، اور اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو برابری کی بنیادوں پر قائم کریں گے. مدینہ واز اسٹیبلشڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اٹ اسپریڈ کوئکلی اینڈ بیکیم دا کیپٹل آف مسلم امپائرز. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست دنیا کی قائم کی اور یہ بہت تیزی سے وہاں کے مسلم ریاستوں کا کیپٹل بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے فورن پالیسی بنائی، اور جو دوسرے علاقے یا دوسرے بیرونی طاقتیں تھیں آپ نے ان کے مفادات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان سے ریلیشن شپ قائم کیا، جو آگے جا کے ہم اس ویڈیو کے اندر انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ کون سے ریلیشن شپ تھے، وہ کون سے معاہدے تھے، اور آپ نے کس طریقے سے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھائی کی بنیاد پر ریلیشنز کو قائم کیا. ایڈمنسٹریٹو سسٹم واز اسٹیبلشڈ بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم lasted for centuries and remained a source of motivation and inspiration for later generations. ایڈمنسٹریٹو سسٹم یعنی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا یعنی کارکردگی دکھانے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن قائم کی وہ صدیوں تک قائم رہی، اور اس کے اثرات جو ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے موٹیویشن ہے اور انسپریشن ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز پیدا ہو جائیں کہ ہم انتظام کو چلانے والے بن جائیں اور ہم ایسے قابل ہو جائیں کہ اچھے طریقے سے ملکی نظام کو، گھریلو نظام کو، معاشرتی نظام کو چلا سکیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ جب آپ نے بہترین طریقے سے ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کو پیش کیا اور فورن پالیسیز کو بنایا، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں. Treaty of Hudaybiyah was the best example of international relationship made by Islamic society.
ٹریٹی مطلب معاہدہ، جو حدیبیہ کے موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، وہ تمام تر اسلامک لوگوں کے لیے، اسلامک سوسائٹیز کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس معاہدے کو تفصیل سے پڑھ لیں تو ہمیں بآسانی یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہمیں امن اور پیس کے ساتھ کسی بھی ریاست کے ساتھ معاہدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جس طرح ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں اسی طرح ہم ان کے مفادات کو بھی عزیز رکھیں گے۔ اسی وجہ سے وہ ہم سے متاثر ہو کے اسلام کی دعوت قبول کریں گے، جیسا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو جوک در جوک گروپس جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے بغیر کسی جنگ اور بغیر کسی فورس کے۔ Holy Prophet peace be upon him followed strictly the treaty for the betterment of their state۔ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کر لیتے تھے پھر اس کے تمام تر اصولوں کو سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے تھے، اور کبھی بھی اس اصولوں کو نہیں توڑتے تھے جو آپ نے معاہدے کے درمیان طے کر لیے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم معاہدہ کر لیں، وعدہ کر لیں یا کوئی تحریری شکل کے اندر پرومس کر لیں تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ Treaty is binding as long as the other party remains faithful to its obligation and honors its treaties۔ ہم معاہدے کو اس وقت تک باؤنڈ ہیں ہم چلانے کے جب تک کہ دوسری پارٹی ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام تر فرائض کو پورا کرتی رہے، اور جو کچھ معاہدے میں لکھا گیا تھا ان تمام تر شکوں کے اوپر، ان تمام تر ایگریمنٹس کے اوپر وہ قائم رہے۔ جب تک دوسری پارٹی قائم رہے گی، اسلام کا حکم ہے کہ ہم بھی اپنے معاہدے سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس احکامات ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھائے۔ تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ معاہدہ کرنے سے پہلے یہ ہم سوچ لیں کہ جتنے ہمیں مفادات عزیز ہیں ہم نے دوسرے کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ According to Islamic teachings, the foreign relation must be made on justice both in peace and war۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی ہم فورن ریلیشن بنائیں یعنی بیرونی تعلقات قائم کریں کسی بھی ملک سے، تو ہمارے ذہن میں جسٹس یعنی انصاف ہونا چاہیے، اور اس انصاف کی بنیاد جو ہے امن کے دور میں بھی ہونی چاہیے اور جنگ کے دور میں بھی قائم رہنی چاہیے۔ یعنی کہ معاہدے ہمیں یہ کرنے پہ مجبور نہ کرے کہ ہم معاہدہ توڑ دیں، امن کی صورت میں تو ہم قائم رکھیں لیکن جنگ کی صورت میں ہم اس کو توڑ دیں۔ اگر معاہدہ قائم ہے تو وہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں قائم رہے گا اور ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ یہی اسلام کی ہمیں تعلیمات ہیں۔ Muslims were instructed not to mutilate dead bodies, not to destroy crops and fruit trees, houses and places of worship, not to kill women, children and old people, and not to torture war prisoners۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو ہم معاہدہ کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر حکم ہے کہ نہ ہم نے ڈیڈ باڈیز کو میوٹیلیٹ یعنی کہ الگ الگ ٹکڑوں میں کاٹنا ہے، ناٹ ٹو ڈسٹرائے کراپس ہم نے فصلوں کو برباد نہیں کرنا، فروٹ ٹریز کو برباد نہیں کرنا، ہاؤسز اور پلیسز جو عبادت کی جگہ ہیں ان کو بھی مسمار یا تباہ یا برباد نہیں کرنا، ناٹ ٹو کل وومن نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ خواتین کو قتل کرنا ہے، نہ ہی بوڑھے لوگوں کو ہم نے قتل کرنا ہے، ناٹ ٹو ٹارچر وار پریزنرس اور جو قیدی جنگ میں ہم پکڑیں گے ہم ان پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اپنی وش نہیں بلکہ اسلام کا حکم ہے تاکہ اس عمل سے غیر مسلم متاثر ہوں اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ مسلمان اللہ کے احکامات کو سختی سے فالو کرتے ہیں اور تمام تر احکامات اللہ ہی کے بتائے ہوئے پر زندگی گزارتے ہیں۔ Only over 200 unbelievers were killed during the period of 10 years in Medina in several wars fought by Holy Prophet peace be upon him, shows an example for contemporary rulers to avoid unnecessary bloodshed۔ یعنی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مدینہ کے اندر گزارے اور اس کے اندر آپ نے بہت ساری جنگیں لڑی، ان میں صرف اور صرف 200 غیر مسلم قتل ہوئے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ کرنا، دشمنوں کو قتل کرنا نہیں بلکہ ان کو شرارت سے باز رکھنا تھا، اور صرف انہیں یہ میسج دینا ہوتا تھا کہ آپ اسلام کے خلاف یہ جنگ مت کریں اور امن کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس اسلام کو، اس دین کو قبول کر لیں جو یونیورسل ہے اور کائنات کا سب سے بڑا اور سچا مذہب ہے۔ شوز این ایگزامپل آف، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ کانٹمپرری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اثر رولر، یعنی کہ کسی بھی علاقے کا اگر کوئی حکمران ہے تو اس کو یہ میسج ملتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو آپ نے ان نیسیسری بلڈ شیڈ سے اوائڈ کرنا ہے. آپ کا مقصد ان کو میسج آف پیس دینا ہے, صرف ان کی شرارت کو روکنا ہے, نہ کہ آپ جنگ اس لیے کریں گے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کافروں کو قتل کرنا ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ 10 سالہ زندگی کے اندر صرف 200 غیر مسلم جو ہیں وہ ان جنگوں کے اندر مارے گئے. تو اس سے پتہ لگتا ہے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں اسٹڈی کیا کہ کتنی پابندی کے ساتھ مسلمان اللہ کے احکامات کو مانتے تھے کہ نہ خواتین کو قتل کرنا ہے, نہ بچوں کو, نہ بوڑھوں کو, نہ ہی قیدیوں پہ ظلم کرنا ہے, اور نہ ہی وہاں کی فصلوں کو, فروٹ کے ٹریز کو, اور نہ ہی کسی کی ڈیڈ باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک سیٹ اینڈ بیسٹ ایگزامپل ہے. Just because of peacemaking strategies, Najashi of Abyssinia had given protection to Muslims of Makkah. اب یہی ایک بہترین مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیس اسٹریٹجیز تھیں یا طریقہ کار تھا, اس کی وجہ سے نجاشی نے جو ہے مسلمانوں کے گروپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن کیا مکہ کے دشمنوں کے مقابلے میں, اور انہیں تحفظ فراہم کیا. حالانکہ نجاشی جو اس وقت غیر مسلم تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فورن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, امن و امان کی بات کرتے ہوئے, انہوں نے مسلمانوں کو پروٹیکشن دیا. When Makkah conquered, Holy Prophet, peace be upon him, said, "Today there is no blame on you. There will be no retribution. Go, all of you are free." It was the order of the day from Holy Prophet, peace be upon him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا, چاہتے تو اس دن حکمران بھی آپ تھے, طاقت بھی آپ کے پاس تھی, افواج بھی آپ تھے, اور سارے آپ کے آگے محکوم تھے, تو آپ کوئی بھی ظالمانہ حکم دے سکتے تھے, لیکن آپ رحمت للعالمین تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ آج آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور اس دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس کی ایک بہترین مثال قائم کی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پہ کامیابی دے دے اور آپ ان کے حکمران بن جائیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظالم بن جائیں گے, بلکہ آپ نے بہت ہی ہمبل طریقے سے ان سے لو اور پیس کے ساتھ بات کرنی ہے, تاکہ وہ آپ کے اس میسج کو انڈرسٹینڈ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ہوا, پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نان مسلم جو ہیں وہ مسلم ہو گئے. Just because of this humbleness and great pardon, the impact was so brilliant. Great number of population embraced Islam. Embrace اسلام کا مطلب ہے انہوں نے اسلام کو گلے لگا لیا, اسلام میں داخل ہو گئے. جو میں نے بھی آپ سے بات کی کہ صرف اس ہمبلنس یعنی کہ میٹھے پن کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے, اور گریٹ پارڈن اور عام معافی دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, اور بہت بڑی تعداد کافروں کی مسلمان ہو گئی. Quality. Deadly foes were converted into sincere and devoted followers after the words of the Holy Prophet, peace be upon him. اس کا یہ اثر ہوا کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے, فو اینیمیز مطلب آپ کے خون کے پیاسے تھے نعوذ باللہ, وہ بھی اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئے, اور پھر نہ صرف شامل ہوئے, وہ سنسیئر اور ڈیویٹڈ فالوورز بن گئے. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بھی دیں, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ آخری وقت تک نہیں چھوڑا, اور آپ کی ہر بات پر انہوں نے عمل کیا. Good and friendly relationship based on equity and justice with other states to live in peace as good neighbors. It was example set by Holy Prophet, peace be upon him. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور اچھائی کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر باقی ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے, اور امن کی خاطر آپ نے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ کیا, اور آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ ان کے ساتھ رہے. یہ وہ سیٹ ایگزامپلس ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں انصاف, سچائی اور دوستانہ طریقے سے برابری کی بنیاد پہ معاہدے کرنے چاہیے. اب وہ پڑوسی چاہے ہمارے گھر کے برابر والے ہوں یا اسلامی ریاست کے برابر والا ملک ہو. یہ لیکچر ہمارے یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو اس لیکچر کی ڈسکرپشن پسند آئی ہے تو سبسکرائب دس چینل. آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, مزید کوئی معلومات آپ نے ریکوائرڈ ہے تو آپ کوئریز سینڈ کر سکتے ہیں. آئی ول آنسر یور کوئریز. میں آپ کے کوئریز کے آنسر دینا شروع کر دوں گا. اس لیکچر میں ہم نے کلیئرلی انڈرسٹوڈ کر لیا کہ کس طرح اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے فارن پالیسیز کو جنریٹ کرے گی ود دا سیٹ ایگزامپلس آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.